السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھوڑی سی تفسیر، شارٹ تفسیر دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 221 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ پہلے یہ تھا کہ مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا حرام ہو گیا۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، اگر وہ مشرکہ عورت ہے، اگر مسلمان عورت بھی مشرکہ عورت ہے، یعنی وہ ایسا شرک کرتی ہے جو کہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی دربار پہ جا کے سجدے کرتی ہے، یا کسی جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ان صفات کا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، یا وہ قادیانی ہے، تو ہر ایک ایسے عورت سے نکاح منع کر دیا گیا مسلمان مرد کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلمان عورت کے لیے بھی مشرک مرد سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا اس آیت کی روح سے۔ آیت نمبر 222 میں المحیض، حاذ یحیض یہ مصدر ہے، المحیض، اور حاذ فعل ماضی اور یحیض فعل مضارع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بہنا، کسی چیز کا بہنا، جیسے بلڈ بہتا ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ حائضہ ہے، اس سے مراد عورت کا وہ خون ہے جو اسے ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ تو اذن کا لفظ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے، کہ چونکہ یہ گندگی کے ایام ہوتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پھر پوچھا کہ مطلب جیسے لوگ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، کیا ایسے ہی کرنا ہے اب اسلام لانے کے بعد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو عرض کر رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جب حیض کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ جماع کے علاوہ عورت کے ساتھ اس حالت میں سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی پیار محبت بھی کر سکتا ہے، بوسہ بھی لے سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے، اور عورت اس حالت میں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اور بس اس کا مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ اس کے لیے منع ہے۔ روزے کی قضائی وہ بعد میں ادا کرے گی لیکن نماز کی قضائی نہیں ہے۔ مسجد میں جانا منع ہے کیونکہ وہ پاک جگہ ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کھلی جگہ پہ کوئی درس وغیرہ ہے کسی کے گھر میں یا میدان میں، جیسے عیدگاہ کے لیے میدان کا استعمال کیا جاتا ہے، کھلی جگہ کا، پارک وغیرہ کا، تو وہاں وہ جا سکتی ہے۔ یہ چیز جس کی میں نیکسٹ وضاحت کرنے لگی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سی عورتیں ہمارے کوسچن آنسر والے گروپ میں یہ سوال کرتی ہیں، تو آج میں آپ کو سب کو اس سوال کا جواب قرآن حکیم کے روح سے دے دوں۔ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا حیض ختم ہو جانے کے بعد غسل کرنے سے پہلے، یعنی حیض کا آخری دن تھا، جیسے کسی کو 5 یا 6 دن حیض آنے کی عادت تھی، تو اب اس کا چھٹا دن ہے، آخری دن ہے، حیض بالکل سوکھ چکا ہے، وائٹ ڈسچارجنگ شروع ہو چکی ہے، ابھی اس نے غسل نہیں کیا اور اس کے شوہر کی خواہش ہو رہی ہے، تو کیا اس حالت میں ملا جا سکتا ہے؟ جو قرآن حکیم کے واضح الفاظ ہیں نا وہ یہی ہیں، حتی یطہرن، یعنی وہ جب پاک ہو جائیں۔ تو پاک تو ابھی وہ نہیں ہے، بے شک حیض ختم ہو چکا ہے، لیکن پاک تو وہ تب ہوگی جب وہ غسل کر لے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ملاپ کیا جائے، اس سے بہت سی بیماریاں انسان کو اندرونی طور پر لگ سکتی ہیں۔ جو حیض کی گندگی عورت کے اندر ہوتی، جب تک وہ اس کو اپنے سے دور نہیں کرتی تب تک جو ہے وہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمع کرے اپنے شوہر کے ساتھ، غسل کرنے کے بعد ہی کرے تو بہترین ہے، یہی اہل علم کا فتویٰ بھی ہے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب پچھلے زمانے میں ایسے تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ایک بات کی وضاحت کر دوں، وہ رہ گئی تھی کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، تو یعنی حیض میں تھی اس کی عورت اور مرد سے برداشت نہیں ہوا اور وہ حیض کی حالت میں ہی اس نے جمع کر لیا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ تو یہ
ایک دینار یا نصف دینار وہ صدقہ کر دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 2168 ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہے۔ اب مسلمان جو بھی ہے اس کو پتہ لگوانا چاہیے پہلے تو یہ کہ ایک دینار جو ہے وہ کتنا بنتا ہے، کیونکہ اس دور میں جو دینار چلا کرتے تھے، ہمارے تو سکے ہیں تو اس دور میں دینار چلا کرتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے تو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کوئی تو یہ جو رقم ہے یہ اس کا جو ہے اندازہ لگوانا چاہیے علماء سے کہ ایک دینار یا نصف دینار کتنی رقم بنتی ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے جمع کیا جاتا، یہود کو یہ عادت تھی کہ وہ عورت سے پچھلی جانب سے یعنی بیک سائڈ سے جمع کرتے، تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ مہنگا پیدا ہوتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو لیکن تم اس کو وہاں سے استعمال کرو جہاں سے اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ کمر یا دبر کا استعمال کرو۔ دبر کہتے ہیں پچھلی بیک سائڈ کو، تو وہ لوگ دبر میں جمع کیا کرتے تھے، تو اس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے، یعنی دبر میں وہ اعلیٰ تناسل کو ڈال کے تو جمع کرے۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 2162 ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہے اور نہ کوئی وہاں پہ دخیل، مگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو یقینی ہونی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ یہ سمجھایا گیا اس آیت میں کہ چونکہ تنہائی میں یہ کام کیے جاتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ جب دبر میں ہسبینڈ جو ہے وہ جمع کرتے تو اس سے بیوی کو بہت سخت تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 224 میں یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں کہ یعنی میں نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ تو اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے